11ویں کا آغاز ہو چکا ہے، 11ویں روزے کا۔ یہ 10 رمضان مبارک ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل نبی علیہ السلام کی جان نثار یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 2 سال، بہرحال کچھ بعض مورخین نے 1 سال آگے کا فرق ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی 10 رمضان مبارک کو، اور ان کی سیرت کے متعلق اس میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ خواتین تشریف فرما ہے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ہر پہلو بڑا نمایاں ہے، خوبصورت ہے۔ ان میں 2 پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک پہلو تو یہ، میری مائیں بہنیں بیٹی اس پہ غور کریں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی وفا کی پیغمبر کے گھر کے اندر، اس کے بعد 9 یا 10 خواتین آئی، نبی علیہ السلام نے خدیجہ کو نہیں خاموش کیا، ساری زندگی ان کی وفائیں یاد رکھی۔ یعنی کہ اتنی وفائیں تو تھی کہ 10 عورتیں بھی آ کر اس کی وفاؤں کو فراموش نہیں کرا سکی۔ ان کی وفاؤں کی اخیر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دن عرض کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھی خاتون سی عمر رسیدہ تھی، آپ ہر ٹائم اس کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں، خدیجہ خدیجہ کہتے رہتے ہیں۔ فرماتی ہے میرا یہ کہنا تھا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر تعریفیں شروع کر دی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ فرمایا خدیجہ خدیجہ کی خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ وہ تھی جب پورے لوگ معاشرے کے میرے دشمن تھے اور خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، میرے حوصلے بلند کرتی تھی۔ ایسی وفا کی کہ پیغمبر ساری زندگی ان کو یاد رکھتے ہیں، صرف ان کو نہیں یاد رکھا بلکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھا کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ اتنی وفا تھی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عورت اس دنیا سے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، اللہ اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کی جب روح قبض ہوئی، اس کا شوہر اس کا راضی تھا، اس کا شوہر اس کا خوش تھا، اس نے اس کے ساتھ وفائیں کی تھی، تو اللہ اس کی ادھر سے روح قبض ہوتی ہے، ادھر اللہ اس کو جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ تو دوسرا پہلو کیا تھا ان کی زندگی کا بڑا عظیم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہمیشہ حوصلہ بلند کیا، پست نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کہ آج اگر گھر کی بیوی کے حوصلے بلند ہو، وہ دیندار ہو۔ نبی اسلام نے اس لیے کہا تھا کہ دیندار کو ترجیح دینا تمہاری زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ تو جب یہ رحمت آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حوصلے دیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی پریشان ہیں، خدیجہ نے پریشان رہنے نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی ہے، آپ پریشان ہو کر آئے، آپ کو کمبل لپیٹ دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بلند کرنا شروع کر دیا، حوصلہ بلند کیا، آپ کی تعریفیں کی، آپ کو کہا محمود جی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انصاف سے ذرا میں اور آپ غور کریں، کبھی ہمیں بھی ایسا جملہ ملا ہوگا کہ کبھی ایسا جملہ ملا ہو گھر سے کہ آپ کیوں دنیا والوں کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ یہ جملے اللہ کی طرف سے جب کہے جاتے ہیں، خواتین کہتی ہیں، تو رب کی رحمت اس گھر پر بڑی بستی، اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے حوصلے بلند کیے نبی علیہ السلام کو، اور آپ کا ساتھ دیا۔ وفادار شوہر وہ ہے جو بیوی کی بیماری میں، اس کی بے بسی میں، اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دے، تب اس کی وفا کا پتہ چلتا ہے۔ اور بیوی کی وفا کا تب پتہ چلتا ہے جب شوہر پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور اس کا ساتھ دے۔ یعنی خوشی میں تو پیار ہے، تو جب کوئی پریشانی آئی تو کون اور میں کون، یہ چیز خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نہیں تھی۔ بلکہ دیکھیے
امیر ترین تھی، امیر ترین تاجر خواتین میں سے ان کا شمار تھا، اتنی امیر ترین تھی، اللہ کی طرف سے دیکھتے بے شمار تھی، سونا بھی بے شمار تھا، تجارت کا مال بھی بے شمار تھا، نبوت خاتون تھی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ہر محل میں 20 اونٹ دیے تھے۔ نبوت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد پھر جب شیب ابی طالب کے ایام کو دیکھیں کچھ تھا، ایک دن ان کی سیرت میں سے ایسا جملہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا محبوب جی میرے پاس تو اتنا کچھ تھا، سارا ہی میں نے آپ پہ صرف کر دیا، اب تو میرے بچیوں کے پاس بھی ایک وقت کا لقمہ کھانے کو نہیں ہے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں زندگی بسر کی، بیٹیاں بھی بھوکی تھی، بیٹے بھی بھوکے تھے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ خالہ لگتی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، کہتے ہیں میں جب ایک دن تھوڑا سا سالن کا لے کے آ رہا تھا، چلو خالہ کی خدمت میں پیش کر دوں، کئی دن ہو گیا ان کو کچھ کھانے پینے کو میسر نہیں ہوا، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں تو چلو کچھ کھا لیں گی۔ کہتے ہیں کافروں نے وہ بھی میرے سے چھین لیا، اور ماجی خدیجہ اور بیٹیوں کے نبی علیہ السلام کی حالت کیا تھی کہ گٹھلیاں چوس چوس کر پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے تھے۔ یعنی کہ جناب خدیجہ نے اگر خوشی کے دن دیکھے تھے تو غمی کے دنوں کے اندر بھی محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آخری لمحات میں الفاظ ہے بڑے قیمتی ہے، کہا محبوب جی جب دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، انسان کو جب بیماری لپیٹ لے یا انسان کی کچھ کیفیت صحت نساز ہونا شروع ہو تو احساس مند خاتون کو یہ احساس ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام میرے پاس آ جائے، میں دنیا چھوڑ جاؤں تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے رب سے اپنے گھر والوں سے یہ تعلق بہتر کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ ماجی خدیجہ فرماتی ہے محبوب جی زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، کوشش تو بڑی کی ہے کہ کبھی آپ کو کوئی میری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، اگر کبھی زندگی میں ایسی بات ہو گئی ہو جو میری آپ کو ناگوار گزری ہو یا ایسا جملہ نکلا ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ میرے پاک پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا خدیجہ تمہاری وفائیں بولنے والی نہیں ہے، مجھے تو ابھی بھی آپ کی ضرورت تھی، اب بھی مجھے ضرورت تھی کہ میں جب دنیا والوں کے مسائل و مشکلات سے دوچار ہو کر گھر آتا ہوں تو حوصلے تو بلند کرتی تھی۔ اللہ درجات بلند کرے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا قیمتی جملہ ان کی خطبات میں بھی تحریر ہے، کہا کرتے تھے کاش ہم وہ روئی ہوتے جس روئی سے ماں خدیجہ میرے پاک پیغمبر السلام کے زخموں کو صاف کیا۔ بیوی کا حوصلہ نہیں تھا، شوہر زخموں سے چکنا چور ہو کر آیا لیکن حوصلہ پست نہیں ہونے دیا۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اپنی ایسی رحمت فرما دے، خیر و برکت فرما دے کہ ہم دین والے بن جائیں۔ اگر خوشی غمی کوئی زندگی میں ایسا ماحول بنے تو اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے، اللہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنا لے۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔